وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپریشن کے بعد ولادت کی صورت میں خون کا حکم۔ اگر کسی عورت کے ہاں ولادت آپریشن کے ذریعے سے ہوا تو اگر خون زخم کی جگہ سے آ رہا ہو تو اس پر زخم ہی کے احکامات جاری ہوں گے، نہ کہ نفاس کے، یعنی اس سے نماز روزہ وغیرہ ساقط نہیں ہوں گے۔ اور اگر خون رحم سے آ رہا ہو تو اس پر نفاس کے احکامات جاری ہوں گے۔ شامی میں ہے فَلَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ سُرَّتِهَا إِنْ سَأَلَتِ الدَّمُ مِنَ الرَّحْمِ فَنُفَسَاءٌ وَإِلَّا فَذَاتُ جَرْحٍ۔ اگر عورت نے بچہ ناف سے جنا تو اگر خون رحم سے نکلا تو وہ نفاس والی ہوگی، ورنہ وہ زخم کا خون ہوگا۔ علامہ شامی اس کے بارے میں لکھتے ہیں من سرتہا، بہر کی عبارت اس طرح ہے من قبل سرتہا، یعنی کہ اس عورت کے پیٹ میں زخم ہو اور وہ پھٹ جائے اور اس سے بچہ نکلے تو قولہ فنفساء، اس لیے نفاس ہوگا کہ خون کا نکلنا پایا گیا رحم سے ولادت کے بعد۔ خیر الفتاوی میں ہے بعض اوقات ولادت میں پیچیدگیوں کی وجہ سے بڑے آپریشن کے ذریعے بچہ پیٹ سے نکالا جاتا ہے، تو اس صورت میں نفاس کے احکام کیا ہوں گے؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہے اگر آپریشن کے بعد خون رحم سے جاری ہو جائے تو وہ نفاس کے حکم میں ہے، اس پر نفاس والے احکام جاری ہوں گے۔ اور اگر صرف آپریشن ہی کی جگہ سے نکلے اور رحم سے نہ آئے تو وہ زخم کے حکم میں ہے، اس صورت میں نماز وغیرہ ساقط نہیں ہوں گے۔ اسی طرح فتاوی عباد الرحمن میں بھی ہے کہ ایک سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل بعض اوقات بچی کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوتی ہے، اب اس کے بعد جو خون آتا ہے یہ خون نفاس میں شامل ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہے نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کے پیدائش کے بعد عورت کے رحم سے آئے، بچہ فطری طریقے سے پیدا ہو یا آپریشن کے ذریعے سے، لیکن آپریشن کے بعد اگر خون آپریشن کی جگہ سے آئے تو یہ نفاس نہیں ہے، اگر رحم سے آئے تو یہ نفاس شمار ہوگا۔ فتاوی عباد الرحمن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 اور خیر الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146۔